اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے ایک مہینے کے بعد 30 دن کی یہ مدت جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے نیک اعمال کیے، صدقہ و خیرات کیے، قیام اللیل کیا، لیلۃ القدر کے متلاشی ہوئے، غریبوں، ہمسایوں، رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کی۔ کیا ہی اچھا لگتا ہوگا جب آپ تاخراتوں میں رات کی تنہائی میں بیٹھے اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہوں۔ کتنی لذت اس میں تھی، کتنی اللہ تبارک تعالیٰ سے قربت محسوس ہوتی تھی۔ اس تمام مہینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ۔ جب عدت پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کے مہینے بڑے مختصر چند دن ہیں، عدت یعنی بہت معدودہ، ایام معدودہ، چند دن تھے، حالانکہ چند دن نہیں تھے، ایک مہینہ تھا، لیکن اس تیزی سے گزرا کہ ہم کو پتہ نہیں چلا۔ بڑی تیزی کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزر گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ چہرے جنہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، خوش نصیب ہیں میری مائیں اور بہنیں جنہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور ویسے وہ حضرات جن کو اس موقع کا احساس نہیں تھا، ہم ان سے کہتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔ اب پھر ایک بار اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جاؤ، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے پاس آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشتا ہے۔ آدمی توبہ کرے، چاہے چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں، آدمی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ لو اتیت بقراب الارض خطایا، زمین بھر خطاؤں کو لے کر اگر تم آؤ گے تو اللہ کو پاؤ گے کہ اللہ تواب ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تمہارے میرے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دوستوں عزیزوں، ماں اور بہنوں، یہ عید کا خطبہ ہے، یہ عید الفطر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تھے تو مدینہ منورہ میں دیکھا تھا کہ لوگ جاہلیت کے زمانے میں عید مناتے تھے، کھیل کود کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں نہیں دی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اس کے بعد کوئی عید ہمارے پاس نہیں ہے، ماں کی عید، باپ کی عید، عید میلاد النبی، ایسی کوئی عید ہمارے پاس نہیں ہے۔ شریعت نے 2 ہی عیدیں آپ کو مقرر کی ہیں، عید الجمعہ، جمعہ کے طور سے بھی کوئی عید مناتا ہے، کہا کریں ہمارے پاس 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ہے۔ یہ عید یوم الجائزہ، اللہ تعالیٰ سے انعام لینے کا دن ہے۔ اس میدان میں ہم جمع ہیں، ایسا ہی ایک میدان ہوگا، وہ حشر کا میدان ہوگا، جس دن آپ کے اور میرے نام اعمال آپ کے سامنے، میرے سامنے پھیلائے جائیں گے۔ سجلات، اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہماری زندگی بھر کی کرتوتوں کے، نیک اعمال کی، برائیوں کی، جتنی نگاہ جائے گی وہاں تک اتنا بڑا رجسٹر ہوگا۔ آدمی پریشان ہو جائے گا، بولا یا اللہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ یا اللہ یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسے سجلات ہیں، میرا لکی اور حقی سارے گناہ اس میں ہیں، کوئی چیز مس نہیں ہے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا۔ جب بندہ اپنے اس سجلات کو، رجسٹر کو دیکھے گا، تومار کو دیکھے گا تو پریشان ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا یا عبد یا عبادی، اے میرے بندے، کیا تجھے لگتا ہے کہ ان رجسٹروں میں فرشتوں نے وہ لکھ دیا جو تو نہیں کیا؟ میرے فرشتوں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا؟ تو بندہ کہے گا کہ نہیں اللہ، میں نے جو کیا ہے اس میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے تیرے پاس کوئی عذر ہے کہ تو اس سے بچ جائے؟ بولا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، کیا کرو میرے پاس اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندے تیرے تعلق سے ہمارے پاس ایک نیکی ہے. وہ نیکی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے کہ ایک کارڈ ہوگا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کہے گا یا اللہ ایک طرف اتنے سارے رجسٹر اور ایک طرف یہ چھوٹا سا ہلکا سا کارڈ جس میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. کیا فائدہ دے گا؟ کیا فائدہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے احضر وزنک، تیرے اعمال اب تولے جائیں گے. دیکھ لینا کیا ہوتا ہے جب اعمال تولے جائیں گے. فطاشت السجلہ، ایسے ہوگا کہ وہ رجسٹر اوپر ہو جائیں گے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ نیچے ہو جائے گا. یعنی اتنا وزن ہوگا. اسی لیے ہم اپنے دیندار بھائیوں سے کہتے ہیں موحد بنو، توحید پرست بنو. اس ملک میں آنے والے حالات کا مقابلہ وہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں توحید ہو، جس کے سینے میں وحدانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر سے بھروسہ ہو، کامل یقین ہو. اسی یقین احکم عمل پیہم محبت فاتح عالم. اسی محبت کو لے کر، اس یقین کو لے کر صحابہ کرام نے دنیا فتح کی. مجھے معلوم ہے جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں آپ زیادہ یہ نہیں کریں، ہمارے ساتھ صرف ایک 20 منٹ کا خطبہ ہوگا اور 6-7 منٹ ہمارے ہو چکے ہیں. جو حالات سے ہم اس ملک میں گزر رہے ہیں مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی اس احساس کا ہے کہ کس حالات سے ہم اس ملک میں گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس اسٹیٹ میں ہم لوگ امن میں، اور بھی اسٹیٹ ہیں جہاں کے لوگ پریشان، اتنے پریشان ہیں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں مسلمان نفس پہلے دن ڈیوٹی میں جوائن ہوتی ہے اسی رات اس کا اجتماعی ریپ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے. یو پی اللہ میں ابھی 10 دن پہلے دلی وہ 6 دن پاتی ہے صرف اس لیے کہ مسلمانوں کی حیرت، ان کی اجتماعیت، ان کا خوف لوگوں کے دل سے نکل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنا رعب اور دبدبا دیا ہے کہ اگر وہ ایک مہینے کی مسافت پر بھی ہو تو ان کے خوف اور رعب سے دشمن کانپ جائے گا. لیکن ایسا دکھتا نہیں، ایسا ہم محسوس نہیں کرتے ہیں. مسلمان چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، رون دیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے اللہ کے دین کی بے عزتی کی، دین کی حفاظت نہیں کی. اللہ نے ہماری حفاظت سے ہاتھ اٹھایا. یہ ہمارا قصور ہے، دماغ کا سب نہیں کی، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، سورۃ فصلت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، آپ مانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. ہم ماشاءاللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں مسلمان ہیں، مومن ہیں. ثم استقاموا، اسلام آپ سے چاہتا ہے کہ آپ ثابت قدم رہیں، مضبوط اپنے دین میں رہیں، سر اٹھا کر کہیں کہ آپ مسلمان ہیں. ہر دن اپنے اندر خوف نہ لائیں. خوف دل سے دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ باقی ہم مسلمان آج ڈرے سہرے بھٹکے ہوئے ہیں. ہر کفار کی پکار پر ہم ڈر جاتے ہیں. اس کے لیے قرآن نے ہمیں حل بتایا ہے، اللہ کا ذکر کرو. اللہ کے ذکر سے تمہارا دل مضبوط ہوگا، دل مضبوط ہوگا تو جسم مضبوط ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا عند عبدی، میں میرے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے. کہا ورکشفتہ، جب اس کے زبان پر حرکت آتی ہے، اللہ اکبر بولتا ہے، سبحان اللہ بولتا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا دل مضبوط ہوگا. آپ کے دل میں طاقت آئی نہیں، آپ کا دل مضبوط ہوگا تو آپ کا جسم مضبوط ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کے میدان میں بھی صلاۃ خوف رکھی. صلاۃ الخوف اس لیے رکھا گیا اور اس کی حیت اور شکل عام نماز سے بالکل ہٹ کر ہے. ایک فوج آتی ہے، امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھتی ہے، پھر پیچھے چلی جاتی ہے، اور ایک فوج آتی ہے اور ایک رکعت پڑھتی ہے. یعنی عجیب شکل اس کی رکھی گئی. اس لیے رکھی گئی کہ اللہ کا یاد ہوگا تو دل مضبوط ہوگا. دوستو عزیزو،
اس موقع پر میں کہوں گا کہ یہ عید کی خوشیاں ہیں، لیکن عید کی خوشی کے موقع پر ایک پیغام میسیج قوم کے نوجوانوں کو دینا ہوتا ہے۔ میں عام طور سے سارے نوجوانوں کو کہوں گا کہ آج الحاد کفر کا یلغار آپ کے اوپر، آپ تصور کریں، یقین کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نوجوان آپ مانے یا نہ مانے اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں۔ ان کے میسیجز، ان کے پیغامات ہمارے پاس ہیں کہ کیوں اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ ایک طرف سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ہم لوگ جب گزر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ اسلام چھوڑ بھی رہے ہیں۔ اس کی ساری ذمہ داری دانشوروں پر ہے، علماء پر ہے کہ وہ اس کا احساس کریں، اس کا تدارک کریں، اس کے ارتداد کو روکنے کی کوشش کریں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو پہلی چیز میں کہوں گا کہ آپ اور ہم توحید کو اپنے دل میں بسائیں، توحید کا علم سیکھیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، اور میں سارے خواتین سے کہوں گا کہ وہ اپنے گھر کی خبر لیں، اپنے بچوں کو نیک تربیت کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ان کو بچپن ہی سے کلمہ توحید سکھاتی تھی اور کلمے پر ان کو توجہ دلاتی تھی، کلمے پر ان کی توجہ مرکوز کرتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کی تربیت کر سکتی ہے۔ تو اسی طرح میں ایک بات کہتا ہوں، خاص کر اس موقع پر جو خواتین ہمارے ساتھ ہیں، الام مدرسہ، ماں مدرسہ ہوتی، یہ نوجوان نسل، یہ چھوٹے بچے، ان کی تربیت کی ذمہ داری آپ کی۔ آپ کے گھر پر اسلامی ماحول بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا جب خطبہ دیتے، یہاں سے جب نکلتے تو عورتوں میں جاتے، عورتوں کو خطبہ دیتے۔ الحمدللہ آج یہ اسپیکر کا زمانہ ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، ساری خواتین سنتی ہیں، تو ان سے کہیں گے یا معاشر النساء تصدقوا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، صدقہ کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے آسان چیزیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے گھر میں رہو، جاہلیت کا اظہار نہ کرو، واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، گھر میں رہ کر قرآن مجید کی تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، اور پھر اپنے شوہر کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی اطاعت کرو، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، اور بے حیائی سے بچو، پھر جنت تمہاری ہے۔ تو میں تمام خواتین کا مشکور ہوں جنہوں نے رمضان کے موقع پر اپنے شوہروں کی خدمت کی، اپنے بچوں کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام خواتین کو جزائے خیر دے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ عید الفطر کا موقع ہے، آپ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ جنہوں نے آپ کو چلنا پھرنا سکھایا، آپ کو بولنے کی عادت ڈالی، آپ کی اچھائی کا خیال کیا، ان کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے ساتھ خیرخواہی کریں، حسن سلوک کریں۔ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ دوستو، عزیزو، اسی کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بات کہنی ہے، عید الفطر ٹوٹے رشتوں کو بنانے کا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا آج ہم مسلمان اس لیے اس طرح بکھرے ہوئے ہیں کہ ہمارے خاندان بکھرے ہوئے ہیں۔ خاندان جب بکھر جاتا ہے تو معاشرہ اور سماج بکھر جاتا ہے۔ آج ہم اپنی مسجدوں میں بازو کاندھے لگا کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن اپنے گھر اور خاندان میں ٹوٹے اور بکھرے ہوئے ہیں۔ بھائی سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، بہن اور بھائی کا تعلق خراب ہے، صرف دنیا کی جائیداد جھڑوں کی۔ اللہ کو ناراض کیجیے، عید کا موقع ہے، ان کو خرید کیجیے۔ لیس الواصل بالمکافی، ایسا آدمی نہیں ہے جو رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے جو کہے کہ وہ مجھے سلام کرے گا تو میں سلام کروں گا، وہ ہمارے گھر آئے گا تو میں اس کے گھر جاؤں گا۔ ارے اس میں کمال کون سا؟ اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ ارے وہ نہیں آتا تو آپ جائیں نا، اگر وہ نہیں سلام کرتا تو آپ سلام کریں۔ ارے یہ درخت دیکھیے، کہیں اس کو لوگ پتھر مارتے تھے تو پھل دیتا تھا۔ ارے آپ تو ہم انسان ہیں، پتھر مارنے والے کو ہم پھل دیں گے؟ اتنا تو احساس ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس طرح کا جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے گھر میں آتے ہم ان کے گھر میں جاتے، تو یہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں کہتا ہوں کہ یہ آخری بات میری آپ کے ساتھ ہے، اس معاشرے میں، اس لوکالٹی میں ہم جیتے ہیں، ہم اپنے جینے کے طریقے کو بدلیں۔ یہ ملک جس میں مسلم میجارٹی میں کہہ لیں، مائنارٹی میں کہہ لیں، لیکن ہم اتنے نہیں ہیں جتنے دوسرے۔
تو اسی لحاظ سے اسلام آپ کو ایک کرائٹیریا بتاتا ہے، ایک اصول بتاتا ہے کہ کیسے آپ ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تک تھے تو غیروں کے ساتھ کیسے رہتے، کیسے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے کہ لوگ آپ کو امین کہتے ہیں، امین ہیں۔ تو ویسے ہی آپ ان کے اوپر آپ کا اپنا تعصب ڈالیں۔ لوگ جو آپ کے آس پاس بستے ہیں، عید کے موقع پر آپ بریانی پکاتے ہیں، مٹھائی پکاتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، آپ کے گھر کے آس پاس سامنے نان مسلم بھی ہوتے ہیں، آپ ان کو سویٹ دیتے ہیں، ایک 1.5 کلو سویٹ کا ڈبہ دے دیں، 10-15 ڈبے بنائیں، میں نے بنایا، آپ بھی بنائیں، آس پاس ہندو ہیں، نان مسلم ہیں، ان کے گھر بھیجیں، ہدیہ بھیجیں، دیکھیں کیسا رسپانس ہوتا ہے، کیسے ان کا آپ کا تعلق ہوتا ہے۔ اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آج 3:20 پر تہجد کی اذان ہوئی، ضروری ہے 3:20 پر زور سے مائک میں تہجد کی اذان ہو جائے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اذان کی بات کہی، اذان کے وقت آپ اذان دیں۔ 3:20 پر اگر اذان ہوتی ہے تو کتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی؟ مسلمانوں میں پیشنٹ ہوں گے، کمزور ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، تو لوگ مسجد والے بھی اپنا سمجھیں کہ کہاں ہم ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ ہم تعامل کریں، ہمارے ساتھ جو نان مسلم بستے ہیں ان کے ساتھ کیسا ہمارا بہیویئر ہو، کیسا ہمارا سلوک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، لیکن اس میں سلوک تھا، اچھا تعلق تھا۔ آپ کے سلوک کو دیکھ کر مسلمان لوگ ہو جاتے ہیں اور ان کو خیرات نہیں کریں۔ آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے، اچھی بات ہے، لیکن ان کو دوسرا پیسہ تو دے سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جو گلی میں جو گاؤں والے ہیں، جو آپ کی گلی میں جو ادھر ادھر رہ کر جیتے ہیں، ان کو آپ پیسے دیں۔ اللہ کے نبی نے اتنا دیا کہ لوگوں نے کہا کہ لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد اتنا دیتے ہیں کہ فقیر ہونے کا گمان نہیں ہوتا۔ ارے پہاڑوں کی وادیاں بکریاں ابو سفیان کو دے دیا اور دوسرے لوگوں کو دے دیا، اتنا سارا لوگوں کو دے دیا۔ لوگوں نے کہا کہ لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ بے فخر و فاقہ کا غم نہیں ہوتا۔ دوستوں، ہمارے آس پاس جو لوگ بستے ہیں ان کو ہم دعویٰ کریں، دین کی دعوت دیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز میں دیں، اس لیے کہ ہر انسان کی فیکٹری سے ہی اسلام اور توحید، سمجھ آ گیا؟ اور زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہر انسان کی جو فیکٹری سیٹنگ ہوتی ہے وہ اسلام اور توحید ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجوسانہ۔ آپ کو زیادہ کام کرنا نہیں، صرف اسلام اور توحید کے بارے میں سمجھانا ہے، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اچھے انداز سے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اچھے انداز میں جس اسلام پر ہم ہیں، جو اخلاق، جو جنت ہم کو مل رہی ہے اسے دوسروں کو اس میں لے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے لوگ اس میدان میں حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو اپنے خزانوں سے عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ان کو مالا مال فرمائے۔ اے رب العالمین، ہماری اس مجلس میں بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، یا اللہ وہ بزرگ ہیں جو چل نہیں سکتے، بیمار ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو شرط قبولیت سے نواز دے، یا اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے جو مرحومین ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ہم تمام کے مرحومین کو خبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ انہیں مغفرت عطا فرما، انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہم نے جو قرضدار ہیں اس کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے رب العالمین، ہم میں سے جو کمزور ہیں اس کی طاقت عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کے کونے کونے میں جتنے مسلمان پریشان ہیں، کافر ظالموں کے ہاتھوں ظلم سہ رہے ہیں، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد برحمتك يا ارحم الراحمين۔ والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔